بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی شریعت اور قانون سازی۔ اسلام کی جو تعلیمات ہم نے پچھلی چند نشستوں میں جاننے کی کوشش کی ہے، وہ 6 بنیادی ارکان اسلامی تعلیمات کے بنتے ہیں۔ قرآن مجید کا سارا قانون اور ساری شریعت اسی پہلو سے بنائی گئی ہے۔ یہ ایک نازک بحث ہوتی ہے۔ جب ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کئی سوالات اٹھ جاتے ہیں۔ قانون کب بنایا جائے، کیسا بنایا جائے؟ تو اس مسئلے کو بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے گوش گزار کروں کہ شریعت نے جب قانون سازی کی ہے تو 2 حصوں میں کی ہے۔ ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ٹارگٹ ہے ہمارا کہ ہم نے فحاشی اور عریانی معاشرے میں نہیں ہونے دینی، ناانصافی معاشرے میں نہیں ہونے دینی۔ تو اس کے لیے 2 طرح سے کام کریں گے ہم۔ ایک یہ کہ کچھ تعلیمات دیں گے لوگوں کو، دیکھیے عدل اچھی چیز ہے، ناانصافی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اسلامی شریعت کا ایک بڑا حصہ ان تعلیمات پہ مبنی ہے۔ صرف قانون نہیں دیتا اسلام، بلکہ اس کی پوری تفصیلات بتائے گا، سمجھائے گا کیوں چیز بری ہے، کیا اس میں پہلو ہے، کیا برا نہیں ہے، کیا اچھا ہے، وہ ہر طرح سے آپ کو سمجھائے گا۔ سمجھانے کے بعد پھر اس کو آپ کے دل میں ڈالنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ انعام اور سزا کا ایلیمنٹ بھی شامل کرے گا کہ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو پکڑے جائیں گے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو جزا ملے گی۔ تو یہ 2 پہلوؤں سے تعلیم چلتی ہے، یعنی ایک یہ کہ بتانا کہ یہ جرم کیا ہے، جرم کیوں ہے اور اس جرم کی نوعیت کیا ہے، ایک یہ تعلیم ہوتی ہے۔ ساتھ یہ تعلیم چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو مارے جاؤ گے، ایسا کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، جنت ملے گی، یہ انعام ملے گا۔ تو یہ 2 طرح کی تعلیم قرآن مجید پہلے دیتا ہے بنیاد بنانے کے لیے۔ تو چنانچہ ایک مسلمان کو ضروری ہے کہ وہ ان تعلیمات سے آگاہ ہو کہ یہ چیزیں بری کیوں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اچھا کیوں کہہ رہے ہیں، کسی کو جرم کیوں کہتے ہیں، کسی کو گناہ کیوں کہتے ہیں، اس کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ دوسرا حصہ قانون سازی کا ہوتا ہے کہ قانون بھی 2 طرح سے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، یعنی پہلے تعلیمات دیں گے، پھر اب قانون کا دائرہ آئے گا تو قانون 2 حصوں میں بنائیں گے۔ ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹارگٹس جو ہمارے سامنے ہے اس تک لوگوں کو، اگر وہ برا ہے اس سے بچانا ہے لوگوں کو، تو بچانے کے لیے قانون بنایا جائے گا، اور اگر وہ اچھی چیز ہے تو ان کو وہاں تک لے جانے کے لیے کچھ تعلیمات دی جائیں گی۔ تو بچانے کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں اس کو ہماری شریعت کی اصطلاح میں سدًا للذریعہ کے احکام کہتے ہیں، یعنی آپ اس ذرائع کو بند کر دیتے ہیں، ان مینز کو بند کر دیتے ہیں جو اس برائی تک جانے والے ہیں۔ تو چنانچہ دیکھیے اگر ہم فحاشی کو لیں تو فحاشی کے ارتکاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون دے دیا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے اور عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گی، مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی۔ تو عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اوپر ایک چادر لے لیں، بکل مار لیں اس کی، اور اپنی زینتوں اور اپنے میک اپ اور اپنے زیورات کی نمائش نامحرم مردوں کے سامنے نہ کریں۔ یہ چاروں احکام دے کر اصل میں فحاشی سے روکنے کے لیے رکاوٹیں لگائی گئیں تاکہ معاشرہ ان چیزوں کی طرف جائے نہیں۔ پھر مزید ساتھ یہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اس کو اختیار کرو تاکہ تمہارے اندر پاکیزگی آئے، تم خدا کے ہاں پسندیدہ بنو، چونکہ پاکیزہ نفس جو ہے وہی اللہ کو پسند ہے، دوسرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو قانون سازی کا ایک حصہ سدًا للذریعہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی لوگوں کو روک لیں۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو ارتکاب کر جائے، یعنی باوجود تعلیمات کے اور باوجود روکنے کے قوانین کے ایک آدمی نے برائی کر دی، اب کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے پھر دوسرے قوانین ہیں، جیسے ایک آدمی نے زنا کر دیا تو اس کی سزا مقرر کر دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت میں قانون سازی کی گئی ہے، اور جتنا بڑا جرم ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قانون بتا دیتے ہیں کہ اس کی سزا اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ چوری میں مثلاً میکسیمم سزا جو دی جائے گی وہ صرف ہاتھ کاٹنا ہے، اس سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ ایسا نہیں جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، چلو اس کو ہاتھی کے نیچے ڈال دو تاکہ وہ اس کو کچل دے۔ نہیں، یہ چوری کی سزا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، چوری کی سزا میں ہم ہاتھ کاٹنے تک جائیں گے، بس جان نہیں لی جائے گی، دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، چاروں ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ چوری کی میکسیمم سزا یہ ہے۔ اسی طرح زنا میں میکسیمم سزا 100 کوڑے ہے، جان نہیں لی جائے گی۔ قتل کی سزا جان لینا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کر دی، پھر اس کا دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جرم کا ارتکاب کیا، اس پر کیا سزا دی جائے گی اور کتنی دی جائے گی، کہاں تک جایا جائے گا۔ آپ ہاتھ کاٹنے سے نیچے جو مرضی کر لیں چور کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ نہیں دیں گے، لیکن چور کا اگر ہاتھ کاٹنے کے بجائے گردن کاٹ دیں گے تو آپ مجرم ہیں،
کل عدالت میں جائیں گے تو خدا آپ کے خلاف فیصلہ دے گا۔ تو یہ قانون سازی کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں گویا کر دی ہے، تعلیمات، روکنے کے قانون، اور تیسرے کرنے کے بعد کی سزائیں۔ تو یہ تینوں طرح کے قانون قرآن مجید میں اور سنت ثابتہ میں دیے گئے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بات سمجھانے کی کوشش کی تاکہ اسلامی شریعت پر یہ اعتراضات کا باب بند ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس طرح کی سخت قوانین کر رکھے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہاں جائیں کیا کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، 3 دائرے ہیں، ہم پہلے 2 دائروں کو بھول جاتے ہیں اور آخری دائرے پر لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں۔ تینوں کو لے کر چلیں تو ایک بہت متوازن، بہت بیلنسڈ شریعت ہمارے سامنے آتی ہے۔ امید ہے میری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔